بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ سب کو السلام علیکم، اور میں بےحد مشکور ہوں کمشنر فیصل آباد ڈویژن کا اور ان کی تمام ٹیم کا، تمام ڈپٹی کمشنرز کا، جو اس ویٹ کیمپین کو اسپیئر ہیڈ کر رہے ہیں، لیڈ کر رہے ہیں۔ اور الحمدللہ فیصل آباد ڈویژن کے اندر جو ویٹ سوئنگ کے رزلٹس ہیں وہ تقریباً 100% ہی ہیں۔ ٹوبا ٹیکسنگ از 98%، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے 10 دنوں میں مجھے پوری امید ہے کہ فیصل آباد ڈویژن میں ہم 100% سے اوپر جائیں گے۔ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ڈائریکٹر صاحب ہیں اور آپ کی پوری ٹیم ہے، ڈائریکٹر صاحب آپ کو شاباش ہے کہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس ویٹ کیمپین کو لیڈ کیا۔ اور یہ الحمدللہ چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت کا طریقہ کار ہے کہ یہ جو ایک ڈسکنیکٹ تھا فارمرز کا اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا، ایکسٹینشن ونگ کا، جو ایک گلہ ہمیں شروع میں ملا کرتا تھا کہ جی ایکسٹینشن ونگ نظر نہیں آتی۔ پرانے وقتوں میں ایکسٹینشن فارمرز کے ساتھ رابطہ رکھتی تھی، گائیڈ کرتی تھی۔ آج الحمدللہ ہمیں یہ ہمارے لیے بہت میں سمجھتا ہوں اعزاز ہے کہ آج فارمر سے ہمیں یہ گلہ اور شکوہ نہیں ملتا، اور اس ایکسٹینشن کو ہم مزید مضبوط کرنے جا رہے ہیں اور اس کا اسپریڈ آؤٹ مزید بڑھانے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہر 2 یونٹ کاؤنسلز کے اوپر ہم ایک کنٹینر بیسڈ آفس لگائیں گے، وہاں سوئل اور واٹر ٹیسٹنگ موبائل لیبز دینے جا رہے ہیں پنجاب بھر میں، تاکہ آپ کو اپنے پانی اور مٹی کا سیمپل اٹھا کے کہیں لے جانا نہ پڑے، کال کریں اور آپ کو فیسلٹی آپ کے ڈور سٹیپ پہ ملے، اور فیلڈ اسسٹنٹ ادھر موجود ہو۔ آپ کی انتظامیہ ہو، آپ کا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہو، آپ کا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو پنجاب حکومت کا، الحمدللہ آپ کو پچھلے 2 سال میں اکٹھے کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اس کا منہ بولتا ثبوت ہے جو ایک آفت ہمارے اوپر، پنجاب کے اوپر، پاکستان کا سب سے بڑا جو فلڈ آئے، اور اس کے اندر جس طریقے سے ایز ون یونٹ، ایز ون ٹیم، ایز ون گورنمنٹ، جس طریقے سے ہر ڈپارٹمنٹ نے اپنا کردار ادا کیا، ڈویژنل ایڈمنسٹریشن اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز نے جس طرح اس کو لیڈ کیا، جتنا بڑا فلڈ تھا اتنی تیزی سے اس کو کنٹرول کیا گیا، اتنی تیزی سے لوگوں کو ریلیف دیا گیا، اتنی تیزی سے سروے ہو کے لوگوں تک ان کا حق پہنچایا گیا۔ یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے، اور یہ چند ہزار لوگ نہیں تھے، یہ بہت لاکھوں میں لوگ تھے، لاکھوں میں جانور تھے، لاکھوں میں گھر تھے، جو 1.5 سے 2 ماہ کے اندر سروے کر کے ان کو حق ان تک پہنچایا۔ اور اس کے بعد اتنا بڑا ایک میگا کیمپین جو تھی، اس کے اندر ہیومن کرائے بھی آپ کو کہیں سننے کو نہیں ملے گی کہ کسی حقدار نے کہا ہو کہ مجھے تک میرا حق نہیں پہنچا۔ تو میں آپ کو یہ بھی ضرور بتانا چاہوں گا کہ 2 سال کے اندر میں جس ضلع سے میرا تعلق ہے، ضلع اوکاڑا، اور میں خود ایک کاشتکار ہوں، ایک کاشتکار کا بیٹا ہوں، ایک کاشتکار کا پوتا ہوں، میرا اور کوئی کاروبار نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میرے ضلع میں آج سے 8-10 سال پہلے جب ڈی اے پی اور یوریا تھی، وہ سیاسی ڈیروں پر ملتی تھی، وہ ڈیلرشپوں پہ نہیں ملتی تھی۔ اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ اس حکومت کے آنے سے پہلے جب میں نے اپنی گندم لگائی تو میں نے ڈی اے پی 2000 بلیک پہ خریدی تھی، میں نے یوریا 1000 روپیہ بلیک پہ خریدی تھی۔ انفارچونیٹلی ہماری میموریز جو ہیں نا، وہ بہت، ہم پریزنٹ میں رہتے ہیں، ہم پاسٹ کو بھول جاتے ہیں بہت جلد۔ تو یہ 2 سال ایسے ہیں اللہ کے کرم سے کہ ان 2 سالوں کے اندر آپ کی ڈی اے پی کی پرائس ہو، آپ کی یوریا کی پرائس ہو، ایک تو بلیک نہیں ہو رہی، ایک اس کی اویلیبلٹی پہ کسی قسم کی کوئی شارٹیج نہیں ہے، اور ایم آر پی پرائسز سے بلو پہ دستیاب ہے۔ اور میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے 15 سال کا اگر آپ ریکارڈ اٹھائیں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے ان 2 سالوں کو نکال کے، تو زرعی مشینری جو ہے وہ مین انگریڈینٹ ہے زراعت کو جدید بنانے کے لیے۔ اگر زرعی مشینری ہمارے پاس نہیں ہوگی، ہم یہی پرانے بوسیدہ ہارویسٹروں سے اپنی ہارویسٹنگ کرائیں گے، اپنے گرین لاسز 20% 15% برداشت کریں گے، جو 4 ایکڑ کاٹ کر بیلٹ توڑ کے 2 دن فیلڈ میں ہارویسٹر کھڑی رہے گی، تو اس کا آپ کو اور ہمیں نقصان ہے۔ تو 130 ارب روپیہ پچھلے 15 سال میں خرچ کیا گیا، اور صرف 3 ارب روپیہ اس 130 ارب میں سے زرعی مشینری پر خرچ کیا گیا۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت نے ان 2 سالوں میں صرف زرعی مشینری پر تقریباً 30 ارب روپیہ خرچہ ہے۔ آپ اگر محکمہ زراعت کا بجٹ ایلوکیشن دیکھیں، یہ وہ محکمے تھے جو لوگوں کو یہاں پہ پاک کیا جاتا تھا،
اکوموڈیٹ کرنے کے لیے. آپ ذرا زرعی ایلوکیشن دیکھیں تو چیف منسٹر کے پاس میں اور سیکرٹری صاحب اور پارلیمانی سیکرٹری صاحب, ہم اگر کوئی 10 ارب کا منصوبہ لے کر گئے ہیں نا, یہ خدا جانتا ہے. تو جب ہم سی ایم آفس کے باہر نکلے ہیں تو ہمارے پاس 10 ارب نہیں, ہمارے پاس 50 ارب انہوں نے ہمیں دے کے بھیجا ہے. تو ان کی اس سیکٹر کو ٹرانسفارم کرنا, اس سیکٹر کو جدید بنانے کے لیے اتنی زیادہ پرائرٹی ہے. آپ کے آج الحمدللہ پنجاب گورنمنٹ میں سب سے زیادہ انیشیٹو جو ہیں وہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں چل رہے ہیں. کسان کارڈ جیسا بڑا انیشیٹو جہاں پہ آپ نے ابھی تک 15 لاکھ فارمرز کو 250 ارب روپیہ بلا سود بغیر انٹرسٹ کے لون دیا ہے. یہ مثال کب ملتی ہے اس طرح کی؟ پہلے 250 ارب منہ سے کہنا آسان ہے. ہمیں یہ جتنے آئی ہیو گاٹ نتھنگ اگینسٹ اٹ, مجھے ڈر لگتا ہے یہ اسٹیٹمنٹ دینے سے کہیں یہ میرے اسٹیٹمنٹ کو اٹھائیں نہ, لیکن میں یہ دیتا ہوں کہ ہمیں آج سے پہلے یہ کمرشل بینکوں نے کبھی کریڈٹ کارڈ دینے کی بات کی تھی, یاد کریں نا آپ. وہ کہتے تھے آپ ذمہ دار ہیں, آپ پیسہ واپس نہیں کریں گے. تو جب کسان کارڈ دینا چاہا تو چیف منسٹر صاحبہ کو کہا کہ یہ ذمہ دار پیسہ لے جائیں گے, یہ 100 ارب چلا جائے گا, یہ پیسہ واپس نہیں آئے گا. سی ایم صاحبہ نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ اس کی ایک ایک پائی بھی واپس آئے گی. اور وہی ہوا کہ 250 ارب ان 2 سالوں میں دیا تو 250 ارب ہی واپس ملا. اور یہی وجہ ہے کہ اس کا ایمبٹ جو ہے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. جدید مشینری کے لیے ہم نے 2 اتنے بڑے پروگرام شروع کیے. 60 بلین روپیز کے مختلف پروگرامز کی مد میں ایگریکلچر مشینری کے اوپر انٹرسٹ فری لون دیا جا رہا ہے, جس کے اندر سروس پرووائڈرز آئیں, جس میں فارمرز آئیں اور نئے ہارویسٹرز لائیں, پیوٹ سسٹم لائیں, کارن ڈرائر لائیں, سائلج کی مشینیں لائیں, 85 ہارس پاور پلس بڑے ٹریکٹرز لائیں. اور اس کے ہمیں 30 بلین کا جو ہمارا ایک ان میں سے پروگرام ہے, اس کے اگینسٹ ہمیں 15,000 درخواست ملی. آپ سوچیں کہ اس 15,000 میں سے اگر ایک سال کے اندر, آپ سب کاشتکار یہاں بیٹھے ہیں, 15,000 میں سے ایک سال کے اندر اگر 300 نیا ہارویسٹر بھی پنجاب میں آ جاتا ہے تو یہ زرعی مشینری کا انقلاب ہوگا. اس کے اندر آپ کے کتنے ڈیمیجز کور ہوئے ہوں گے آپ سوچ نہیں سکتے. یہ سپر سیڈر جو کوئی لینے کو تیار نہیں تھا, کسی کو پتہ نہیں تھا. یہ جہانگیر صاحب تب انوائرمنٹ منسٹر سیکرٹری تھے, ان سے پوچھیں جب ہم نے شروع کیا تو ہم جوائنٹ میٹنگز کرتے تھے تو سپر سیڈر کا کسی کو پتہ نہیں تھا, اور پنجاب بھر کے اندر 300 سپر سیڈر تھا. تو جب ہم نے سپر سیڈر والوں کو, بنانے والوں کو بلایا, ہم نے کہا بھی سپر سیڈر ہم نے دینا ہے, کتنے بنا لو گے؟ انہوں نے کہا جی بڑی حد ہے 700 سپر سیڈر بنائیں گے ایک سال میں. ہم نے پش کر کے 900 سپر سیڈر بنوایا. آج اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم 5,000 کا آرڈر دیتے ہیں, وہ 6,000 بنا کر ہمیں واپس کرتے ہیں. تو یہ انڈسٹری دیکھیں کس طرح سپورٹ ہو رہی ہے. آج چائنا کی بڑی بڑی جو لو وال ہے ہو گئی, ڈی فینگ ہو گئی, وائی ٹی او ہو گئی, زوم لائن ہوگی, ان کے ساتھ آپ کے معاہدے ہو رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگلا سال جب شروع ہوگا, اسی سال کے اندر پنجاب کے اندر ہارویسٹر بھی اسمبل ہو رہا ہوگا اور 85 ہارس پاور پلس کا ٹریکٹر بھی اسمبل ہو رہا ہوگا. تو یہ ویٹ کے اوپر الحمدللہ اتنی انکریجنگ ہے کہ ہمارا یہ آخری ڈویژن ہے, ہم نے پورا پنجاب پھرے ہیں اور ہر جس ڈویژن میں گئے الحمدللہ ویٹ سوئنگ جو ہے وہ پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال سے کمپیئرڈ 15 10% جو ہے وہ بہتر اور اوپر چل رہی ہے. اور مجھے یقین ہے کہ جو ہمارا 16.5 ملین ایکڑز کا ٹارگٹ ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آپ کے سپورٹ سے, کوآپریشن سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو 17 ملین پر لے کر جائیں گے. اور جو کمٹمنٹ سی ایم صاحبہ نے, دیکھیں مسئلہ 2,200 روپیہ ریٹ تھا گندم کا, اور 2,200 روپیہ ریٹ اٹھا کر لے گئے 4,000 کے قریب. مسئلہ یہاں کریٹ ہوا. اگر یہ ایک گریجول انکریز ہوتا جاتا تو یہ پرابلم کبھی بھی نہیں آنی تھی. اس کے بعد آپ کا سرپلس ویٹ, آئی ایم ایف, کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں ویٹ کا امپورٹ ہو جانا, ایک گلٹ لائک سچویشن آ جانا, آئی ایم ایف کی کنڈیشنز آ جانا, یہ بہت سارے مسائل تھے. لیکن یہ خدا جانتا ہے, اور یہ حکومت جو ہے اس کا ہر وقت کوشش رہی ہے. اگر آلو کی آج افغان بارڈر بند ہے تو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ جو ہے اس چیز کے اوپر سینسٹائزڈ ہے. ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ابھی تک 2 میٹنگز کر چکے ہیں کہ ہمیں نئے ایونیوز تلاش کرنے چاہیے. شوگر ملز کے معاملے پہ اگر 400 روپے کا ریٹ ہے, اس کے اوپر ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ آپ کے کہے بغیر 2 دفعہ بات کر چکے ہیں کہ آپ اس چیز کو ایکسپلور کریں, اس کے اندر کچھ بہتری کریں. ہم پرائس کنٹرول کموڈٹی ڈپارٹمنٹ کے کمشنرز ان کے ساتھ ایک میٹنگ کر چکے ہیں. سو یہ ہم ہر وقت ویجیلنٹ ہیں. اور الحمدللہ یہ جو 3500 کا ریٹ ہوا یہ فارمر کو پروفیٹیبلٹی انشور کرتا ہے, اور یہ کرتا ہے تو یہ وجہ ہے کہ آج ہر ڈویژن, ہر ضلع میں
पिछले 2 सालों के कंपेयर 10 से 15% ज़्यादा गंदम काश्त हो रही है। जब तक बात रहेगी, और जो एक बड़ा वैलिड कंसर्न है, और फार्मर हम जितना काम कर रहे थे वो सारा गंदम की वजह से मैं समझता हूँ कि अननोटिसेबल जा रहा था। वो बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीस की चीफ मिनिस्टर साहिबा की जो फार्मर सेक्टर और इस सेक्टर को बेहतर ट्रांसफॉर्म करने के लिए कंट्रीब्यूशन थी, वो अननोटिस जा रहा था, और वो वजह थी गंदम की वजह से। सो 3500 रुपए का जब रेट दिया, उसके ऊपर आप अल्हम्दुलिल्लाह वीट सोइंग देखें वो बेहतर है, और इस पे आपको कोई शक नहीं होना चाहिए। आप चाहे इधर जिस टेबल पे बैठे हुए, आपकी पसंद नापसंद आपका जाती मामला है, लेकिन इन 2 सालों के अंदर जो कमिटमेंट चीफ मिनिस्टर पंजाब ने किया अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी की है। आज आप रात के 1-2 बजे भी अपने गांव से शहर जा रहे हो तो आपको ये डर नहीं लगता कि मुझे कोई डाकू रास्ते में लूट लेगा। आज आपके घर के बाहर दस्तखत दे के लोग कहते हैं कि हमें जनाब अपना कूड़ा जमे कर दें। आज 20 रुपए में आप पूरा जिला फिर लें ग्रीन बसों के अंदर, हजारों की तादाद में ट्रैक्टर दे दिए, 250 अरब दे दिया, तो 3500 रुपए की प्रोक्योरमेंट का सिलसिला विद प्राइवेट सेक्टर, इस पे 2 से 3 मीटिंग्स हो चुकी हैं। और जिस तरीके से अक्टूबर के महीने में 3500 रुपया ऐलान हुआ, इस तरीके से अप्रैल में हार्वेस्ट है, तो इंशाल्लाह ताला फरवरी के अंदर प्रोक्योरमेंट की पूरी पॉलिसी इंशाल्लाह ताला ऐलान होगी, और हर जिले के अंदर इंशाल्लाह ताला प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट का जो मुआहदा है, जो एग्रीमेंट है, उसके तहत हर जिले के अंदर 3500 रुपया फी मन अगर बात हुई है तो फार्मर से 3500 रुपया फी मन ही खरीदा जाएगा, और वो प्राइवेट सेक्टर इंशाल्लाह ताला फूड डिपार्टमेंट की जगह लेगा, और इंशाल्लाह ताला हमारा जो रेट है वो स्टेबल होगा। और हमारी हर मुमकिन कोशिश है कि फार्मर, और ये स्टेपल फूड है, इस पे हम किसी किस्म का रिस्क नहीं ले सकते। और पंजाब को तो अल्लाह ताला ने, ये मैं समझता हूँ, एजाज बख्शा है कि हम 16.5 मिलियन एकड़ के अंदर से अगर हम 14 मिलियन एकड़ लगाएं तो हमारे लिए काफ़ी है पंजाब के लिए। पंजाब के 12-13 करोड़ के लिए 14 मिलियन एकड़ जो हम आज से 20 दिन पहले अचीव कर चुके हैं, ये काफ़ी है। अल्लाह ताला ने हमें एजाज़ बख्शा है कि हम KPK को भी प्रोवाइड करते हैं, हम सिंध को भी प्रोवाइड करते हैं, हम बलूचिस्तान को भी प्रोवाइड करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला जारी रहेगा, और मुझे उम्मीद है कि पंजाब का जो टारगेट है वो इंशाल्लाह ताला 16.5 मिलियन एकड़ से ऊपर जाएगा। आप सब लोगों का शुक्रिया, कमिश्नर साहब आपकी और आपकी तमाम टीम का शुक्रिया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, ऑनरेबल MPA साहब मौजूद हैं, इनका शुक्रिया, इनकी वैल्यूएबल इनपुट का। जो इधर पार्लियामेंटेरियंस मौजूद नहीं है उनका शुक्रिया कि उन्होंने इस पूरी कैंपेन को अपनी कैंपेन समझा, इसको लीड किया, मेगा गैदरिंग, पब्लिक गैदरिंग, नंबरदार कन्वेंशंस के अंदर खिताब किया, और लोगों को कायल किया कि इस स्टेपल फूड को हमने छोड़ना नहीं, और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी गवर्नमेंट इंश्योर करेगी। बहुत शुक्रिया।